انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ ابوالکلام محی الدین احمد ابوالکلام آزاد ایک نابغہ جو مسلمانوں کو متاثر نہ کر سکا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر برصغیر کے مسلمان ابوالکلام آزاد پر اعتماد کرتے، شاید آج جو ان کا حال ہے یقیناً وہ اتنا پسماندہ نہ ہوتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غیر مسلم قیادت نے مولانا آزاد کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ آزاد 15 اگست 1947 سے 22 فروری 1985 تک، یعنی اپنی موت تک مسلسل 11 سال تک بھارت کے وزیر تعلیم رہے۔ یہ غیر معمولی مدت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ آزاد کو ہندوستان کی ریاست نے کس قدر اہمیت دی اور ان کی علمی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ نہرو کی مولانا آزاد سے شکایت بالکل درست تھی کہ وہ لکھنے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر مولانا آزاد نہرو کے اس مشورے کو سمجھتے اور اپنے علمی کام پر زیادہ محنت کرتے تو آج تحقیق و علم کے میدان میں ان کا کام ایک انمول سرمایہ ہوتا۔ جواہر لال نہرو کی تحریر سے پہلے میں اس ابتدائیہ کو سمیٹنا چاہوں گا، ورنہ یہ خود ایک طویل مضمون بن جائے گا۔ آئیں یہاں جواہر لال نہرو کی تحریر ابوالکلام آزاد کا علمی رتبہ کو سنتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کا علمی رتبہ جواہر لال نہرو کی نظر میں۔ جس شخص کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں اس کے متعلق لکھنا مشکل ہے۔ یہ مشکل مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ ایسا شخص آپ کا سیاسی رفیق کار بھی ہو، ایک ایسا ساتھی جو سیاسی ذمہ داریوں میں آپ کا پوری طرح شریک کار رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد پر کچھ لکھنا آسان خیال نہیں کرتا۔ 20 سال ہوئے میں نے مولانا آزاد سے پہلی ملاقات کی۔ میں اس ملاقات سے پہلے ان کا نام سن چکا تھا۔ میں ان کی قابلیت، ان کے قومی کام کے متعلق کافی سن چکا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ پچھلی بڑی جنگ میں قید رہ چکے تھے۔ میں ان سے ملنے کا بہت خواہاں تھا۔ آپ اس وقت سن و سال کے لحاظ سے جوان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے قد و قال سے پختہ سالی عیاں تھی۔ چنانچہ جوان ہوتے ہوئے بھی وہ کانگریس کے بوڑھوں کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑے فاصلے سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اس زمانے میں کانگریس کے بڑے ارکان کے دائرے میں شامل نہیں تھا۔ بعد کے سالوں میں میں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ گزشتہ 12 سال کی مدت میں ان سے بہت قریب رہا ہوں۔ ایام اسیری اور ہندوستان سے باہر جانے کے اوقات کے علاوہ کانگریس کے بڑے بڑے فیصلوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ کانگریس یا ہندوستان کی تاریخ میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ان اہم اور بڑے فیصلوں کی تشکیل میں کتنا حصہ ہے۔ صدر یا مجلس عاملہ کے رکن کی حیثیت میں ان کی رائے دوسرے ممبروں کی نسبت بہت زیادہ وزنی رہی ہے۔ ہمیں آہستہ آہستہ اس پختہ عقل کا اقرار کرنا پڑا جو ان کے فیصلوں کے پس پردہ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک غیر معمولی سیاستداں ہیں۔ آپ ایک کامیاب سیاستداں کے طبعی مزاج سے معرہ ہیں جو ٹھوس اور بے حس ہو کر حملہ کرنے اور حملہ سہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مولانا اس قسم کے کامیاب سیاستداں کی ضد ہیں۔ آپ حد سے زیادہ حساس اور گوشہ نشیں ہیں۔ ایک بلند مرتبہ خطیب ہونے کے باوجود آپ ہجوم سے گریز کرتے ہیں۔ آپ کو کسی عام جلسے میں تقریر کرنے پر رضامند کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ بالطبع ایک اسکالر علمی انسان ہیں جنہیں حالات نے عملی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں ان فرانسیسی خاموشیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو فرانس کے بڑے انقلاب کے پیشرو تھے۔ تاریخ کے متعلق آپ کی معلومات بہت وسیع ہیں۔ آپ کے ذہن میں تاریخی حوادث کا تسلسل محفوظ ہے۔ آپ کی زبان سے اچانک علمی حقائق کے دریا بہتے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کا ذہن واضح اور منطقی ہے،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کی تربیت منطق اور فلسفے کے رسمی مدرسوں میں ہوئی ہے۔ آپ کا عمومی نظریہ عقلی ہے۔ ان سب کے باوجود آپ میں ایک ایسا انسان ہے جو علم کے پہاڑوں کو نرم و نازک بنا کر کبھی بلند مگر خشک ظرافت پیش کر دیتا ہے۔ اگر آپ خلوت پسند نہ ہوتے تو آپ نے ہمارے ملک کی پبلک زندگی میں بہت کام کیا ہوتا۔ آپ اپنی زبان اور اپنے قلم سے لاکھوں دلوں کی حرکت کو تیز کر دیتے ہیں۔ ہم اس آواز کو بہت کم عام جلسوں میں سن سکے ہیں، اور بدقسمتی سے پہلے وقتوں کی طرح آپ کے قلم میں اتنی تیزی باقی نہیں رہی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا رنج رہا ہے کہ آپ لکھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کے الفاظ میں قوت پرواز ہے۔ آپ کی شہرت کا سبب قلم ہے۔ آپ نے یہ شہرت 20 سال سے بھی کم عمر میں حاصل کر لی تھی۔ یہ شہرت صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ مغربی ایشیا، مصر کے عرب ملکوں تک بھی پھیل چکی تھی۔ آج بھی ان ملکوں میں سیاحت کرنے والوں سے ابوالکلام آزاد کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی قلمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے تو آپ ہمارے ملک میں صحیح سوچنے، صحیح کام کرنے کی ضمن میں کتنا بڑا کام کرتے۔ حالات نے آپ کو مجبور کر دیا۔ آپ دوسری ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھاتے۔ تاریخ بتائے گی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کس طرح کیا، لیکن ہم جو ان سے بہت قریب ہیں اس فیصلے کا انتظار کیوں کریں؟ آپ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے قوت کا ایک مینار ہیں۔ کسی کو ان سے اتفاق ہو یا نہ ہو، ہم ہمیشہ جانتے رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں کو آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، کیونکہ ان فیصلوں کے پیچھے ایک تربیت یافتہ ذہن، ایک پختہ عقل اور ماضی کا علم ہے۔ اس بڑے ہندوستانی سے نوجوان پود بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ آپ کو مسلمانوں کے بہت بڑے دینی عالم ہونے کے باوجود ہندوستان کی ایکتا کے شارے ہونے میں کبھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ بعض چھوٹے آدمی ہندوستان کی گوناگوں اور متنوع زندگی میں بعض اوقات تصادم محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ اس تنوع میں نہ صرف اتحاد دیکھتے ہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف اسی اتحاد میں ہندوستان کی امید ہے۔ یہ مضمون آسپیکٹس آف ابوالکلام آزاد سے لیا گیا ہے۔ اگر یہ پیشکش آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس سے یقیناً میری کوشش کو قوت ملتی ہے۔ ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔